زبیر صاحب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے بقول چوری پرویز الہی صاحب کہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ لڑائی کروا دیں عمران خان صاحب کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن وہ کہتے ہیں بڑے مثالی تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے، تو شاید کچھ کورس کریکشن کر لیا عمران خان صاحب نے؟ شروع کس نے کی تھی؟ اچھا، شروع تو عمران خان صاحب نے خود کی تھی نا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس شروع ہوا تھا تو پہلے تو انہوں نے ایک جلسے میں جا کے کہا کہ نیوٹرل کے حوالے سے، اور مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پوری قوم کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ نیوٹرلز جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس حد تک گئے آگے جا کے کہ انہوں نے کہا جب آپ قبر میں جائیں گے، جب نیوٹرلز قبر میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نیوٹرل کیوں تھے. مطلب انہوں نے تو اسلام ہی کی تشریح کر دی کہ جی آپ کو قبر میں جا کے کس چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا، یہ دینا ہوگا کہ آپ نیوٹرل کیوں تھے. اور نیوٹرل پھر ہینڈلرز، پھر وہ میر جعفر، میر صادق، وہ کس کا ریفرنس تھا؟ وہ کس کے ریفرنس میں بات کرتے تھے؟ اور کنسسٹنٹلی کرتے تھے، صرف عمران خان نہیں کرتے تھے، سارے کے. اور کئی تو لوگ ان کے فواد چودھری صاحب کے تو بالکل کلیپ صاحب نکال کے دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈائریکٹلی وہ جرنلز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ لوگوں کا فیصلہ چند جرنیل کریں. تمام لیڈرز ایسی باتیں کرتے رہے ہیں. تو اگر تو ہم نے کہاں سے لڑائی شروع کروائی تھی؟ لڑائی تو آپ نے شروع کروائی تھی، اور اس کو پھر آپ اس انتہا تک لے کے چلے گئے. آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، وہ امریکہ نے کی ہے، اور اس کی ہینڈلرز تھے وہ یہاں بیٹھے تھے. اور پھر وضاحت کی جلسے میں کہ میر صادق اور میر جعفر تھے کون؟ وہ کمانڈر چیف تھے فوج کے اس وقت کے، سراج الدولہ کے. تو پورا انہوں نے یہ لڑائی پہلے پیک پر لے کے گئے، پھر اس کے مختلف مراحل ہیں. تو ہماری خوشی یا ہماری ناراضگی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ لڑائی ٹکر خود لے رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو ڈر لگ گیا، اور ابھی جب آپ نے شہباز گل کی بات کی، شہباز گل کا جو بیانیہ ہے اتنے کو 10 12 15 منٹ کا، وہ ہم نے تو نہیں کہا، وہ تو ڈائریکٹلی ادھر وہ کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ریبیل کر دیں، فوجی افسران کو اور جوانوں کے سینئر آفیسرز کے خلاف میوٹنی کی انہوں نے. سو یہ ہم نے تو نہیں ترغیب دی تھی کہ جی شہباز گل جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے جا کے یہ سب کریں. تو ہمارے لیے کوئی اس سے ہم وی آر انڈیفرنٹ ٹو اٹ کہ جو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب سمجھتے کیا ہیں؟ انہوں نے بالکل منیب جسٹ دا لاسٹ ورڈز انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ آپ نیوٹرل، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ادارے کو نیوٹرل ہونا ہے as far as political process is concerned. عمران نے کہا نہیں، آپ اس آئین کی شک کو پیچھے رکھیں، آپ نیوٹرلٹی چھوڑیں اور آپ ادھر آگے کودیں سیاسی میدان میں جہاں آپ عمران خان کا ساتھ دیں اور یہ جو حکومت ہے اس کو گرا دیں. That is what his definition اور ایکسپیکٹیشن از فرام دی انسٹیٹیوشن. میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی بھی برداشت کر سکتا ہے. بٹ ایک بات زبیر صاحب، ابھی آپ نے شہباز گل صاحب کی بات کی، فیکٹ یہ ہے کہ اب اسلام آباد پولیس نے ان کو ریمانڈ پہ پہلے لیا، 2-3 دن کے بعد سیشن کورٹ نے ان کو ابھی جوڈیشل پر بھیج دیں، اسی وقت ریویو بھی فائل کیا، وہ بھی مسترد ہو گیا. کیا لینا چاہ رہی ہے وفاقی حکومت؟ اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی کھینچا تانی ہے، یعنی وہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور وہاں سے وہاں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو پنڈی کے کسی اسپتال میں ان کا طبی معائنہ کروایا جائے، جبکہ اسلام آباد پولیس یہ چاہتی ہے کہ وہ وفاق کے اندر، پنس کے اندر ان کو لایا جائے اور وہاں ان کا طبی معائنہ کروایا جائے. اور اسی طرح صوبائی حکومت کے چند جو عہدیدار ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے صوبائی حکومت سے کہ بھئی آپ اسلام آباد کی نہ سنیں اور فلانے مسٹر ایکس وائی کی نہ سنیں. یہ تمام باتیں موجود ہیں. کوئی پریشر ہے مطلب وفاقی حکومت یا فار دیٹ میٹر آپ تو، کیونکہ وفاق کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، آپ کیوں چاہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کا مزید فزیکل ریمانڈ لینا؟ بالکل چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت سنگین چیز جو بھی انہوں نے بات کی تھی. میں نے کہا نا، انہوں نے ایک آفیسرز کو اور جوانوں کو بالکل وہ کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں آفیسرز کے خلاف، ان کا آرڈرز ماننے چھوڑ دیں. تو اس کا آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کریں گے، آپ یہ بھی نہیں پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کیا یہ پلان کا حصہ تھا، کیا یہ شہباز گل خود سے کر رہے تھے. اور خاص طور پر وہ جو انسٹرومنٹس ہیں جس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے، چاہے وہ موبائل فون ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہے، وہ کیوں غائب ہیں؟ وہ اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں غائب ہیں کیونکہ وہاں کا ریکارڈ کو وہ صاف کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ان کو کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے، اگر وہ خود اون کرتے ہیں کہ جی میرے الفاظ تھے،
تو وہ تمام چیزیں لا کے سامنے رکھ دیں اور اس میں انویسٹیگیشن ساری ہو جائے گی کہ اس میں کیا پیچھے کوئی پلاننگ تھی یا نہیں تھی. میں نہیں ان پر کوئی الزام لگانا چاہتا, بٹ ایک کامن سینس ہے کہ عمران خان نے جو بیانیہ شروع کیا تھا اس کی ایک یہ کڑی تھی. اب اس سے کیا آبجیکٹو تھا, کیا اچیو کرنا چاہتے تھے, یہ تو عمران یا شہباز گل اور دوسرے ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ بھی جواب دے سکتے ہیں. بٹ کلیئرلی یہ کوئی ایسا چھوٹا کیس نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہی نہ کریں, اس میں پتہ ہی نہ چلانے کی کوشش کریں کہ جی شہباز گل کے پیچھے کیا مقاصد تھے, ان کے پیچھے کون لوگ تھے, کس نے بیٹھ کے پلان کیا, اور خاص طور پر اس کے اے آر وائی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا اے آر وائی اس کا حصہ تھا یا نہیں تھا. میں نہیں سمجھتا, بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوئی ہے جو کہ سب کہتے ہیں کہ غلط ہوئی ہے. عمران خان خود کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کا قانون کے حساب سے سارا کچھ ہونا چاہیے, تو قانون کے حساب سے انویسٹیگیشن ہونے دیں. اچھا نہیں, بٹ زبیر صاحب ایک بات ہے ذرا, اس کو میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, میں کیونکہ پھر بعد میں شرجیل صاحب کو بھی کہوں گا اس پہ کامنٹ کریں. ابھی آپ نے کہا کہ ایک بڑی سیریس بات ہے جو کہ ہے جس ادارے کی بات کی گئی, آپ کا, میرا, ہم سب پاکستانیوں کا, پاکستان کی فوج ایک اثاثہ ہے, اور اگر کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے اور ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے کرتا ہے تو بہت کنڈیمنیبل بات ہے. لیکن آپ ریاست نے یا وفاقی حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا, کیا آپ ذمہ داری کے ساتھ اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو کنسرن ادارہ ہے جس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے, کیا اس ادارے کا بھی اتنا ہی کنسرن ہے اور وہ وفاق کے ساتھ وہ بالکل اس بات پر ایک صفحے پہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو واقعی قرار, واقعی سزا قانون کے مطابق دلوائی جائے, یا یہ صرف وفاقی حکومت خود کر رہی ہے؟ کیونکہ تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ سکور سیٹل کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, جو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا, آپ کے عہدیداران کے ساتھ کیا, اب آپ شہباز گل کے ساتھ وہی کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں دو باتیں اس میں, ایک تو یہ وفاقی حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور وہ رسپانسبلٹی قانون کے حساب سے ان کو بیٹ کرنی ہوتی ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو اور اتنی سنگین بات ہو تو اس کی انویسٹیگیشن اپنے طور پر کرنا, اور جو بھی اس میں لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کرنا, ارسپیکٹو آف کہ جی ادارے نے کیا محسوس کیا وہ مجھے نہیں پتا. لیکن بڑا نیچرل سی بات ہے منیب کہ جو ادارے میں لوگ ہوں گے, جو آفیسر کور ہوگا یا دوسرے لوگ ہیں, ان سے منسوب ایک چیز کرنا, تو وہ بار بار آئی ایس پی آر چیف نے بھی کہا ہے, ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ہمیں آپ سیاست سے باہر رکھیں. اب یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاست میں وہ عمل دخل کر رہے ہیں, آپ تو ان کو ترغیب دے رہے ہیں, آپ تو ان کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں, آرڈر کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ سب کریں جو کہ پاکستان کے آئین کے برخلاف ہے, اس ادارے کے لیے کمزوری کرنے کے متعارف ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان میں آج اگر شہباز کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آگے کہے گا. بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بڑا پاپولر ہوں فوج میں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی فوج کے آفیسرز کے خلاف سینئر آفیسرز کا آرڈر لینا بند کر دیں. ایسے تو نہیں فوجیں چلتی ہیں, اور صرف پاکستان کی فوج کی بات میں نہیں کر رہا, دنیا بھر میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اور وہ اوپر وہ یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے, اوپر آرڈر آتے ہیں, نیچے سارے عمل کرتے ہیں اس پر. آج آپ یہ کویسچن مارک لگانا شروع کر دیں گے, اور شہباز گل از نو اسمال پرسن, ہی از چیف آف اسٹاف ٹو دا چیئرمین آف تحریک انصاف, تو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ دینا, اور یہ نہیں کہ ایک آدھ سینٹنس نکل گیا اور غلطی سے, ریپیٹڈلی انہوں نے ایک اس کو بلٹ اپ کیا نیریٹو اپنا, اور اس کو اپنی انتہا پر پہنچایا. سو میرا خیال ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیں. بالکل ٹھیک.